بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم کچھ نہایت اہم اور حساس موضوعات پر بات کریں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں کہاں تک کامیاب ہوئیں اور کیا واقعی دنیا کو پاکستان پر اعتماد ہے۔ اور ناظرین، ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان دفاعی اور سفارتی محاذ کے ساتھ ساتھ اپنی معاشی استحکام کو بھی سنبھالنے میں کامیاب ہوا ہے۔ تو ناظرین، انہی تمام اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ مروہ بلوچ۔ آئین سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ مروہ، آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں آخرکار رنگ لے آئیں، امریکہ اور ایران کی جنگ روکنے میں کامیاب ہو گئیں، تو کیا فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے؟ دیکھیے، جیسا کہ تمام خطے نے یہ دیکھ لیا، تمام دنیا نے یہ دیکھ لی کہ کس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس جنگ کو کس طرح سے روکا۔ دیکھیے، واضح سی بات ہے، ہمارے ملک کی، ہمارے ریاست کی، ہمارے مضبوط حکومت وقت کی یہ تمام کوششیں تھیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی یہ سفارتی کاوشیں تھیں جو کہ رنگ لے کر آئی۔ تمام خطے میں ایک اتنے بڑے جنگ کو، ایران اور امریکہ کے جنگ کو، سب سے پہلے تو ہمارے ہی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے ٹیبل ٹاک میں تبدیل کیا۔ پھر آج ماشاءاللہ سے الحمدللہ وہ جنگ رک چکی ہے، جنگ بندی پر آج یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے ایک طرح سے۔ اور ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کی تمام کوششوں کو، ان کی تمام کاوشوں کو، ان کی محنت کو تو تمام دنیا آج سہرا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک جنگ کو روکا ہے۔ بلکہ جو دنیا کے جتنے بھی بڑے لیڈرانز ہیں یا لیڈرز ہیں، وہ تو پوری دنیا سے یہ کہہ رہے ہیں یا یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے۔ بالکل۔ اور اس بات پہ تو میں بھی سمجھتی ہوں، بطور بلوچستانی بیٹی، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو ملنا چاہیے نوبل پیس پرائز، کیونکہ وہ حقدار ہے۔ انہوں نے تمام خطے میں ورلڈ وار 3 کو روکا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تمام دنیا جب دیکھ رہی تھی، تب ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی وہ سفارتی کاوشیں تھی جو رنگ لے کر آئی ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں نوبل پیس پرائز کی اصل حقدار تو ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، کیونکہ نوبل پیس پرائز دہشت گردی کے ٹولے کو نہیں دیا جاتا، ملک کے اندر ہی اپنے مسلمان فوج کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نہیں ملتا، دہشت گرد بنانے والوں کو نہیں ملتا، دہشت گردوں کو پروان چڑھانے والوں کو نہیں ملتا، جو کہ امن قائم کرتے، جو انسانیت کے لیے کام کرتے، جو کہ تمام خطے کے لیے کام کرتے، جو ترقی کے لیے کام کرتے، ان کو دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو نوبل پیس پرائز سے نوازے۔ بالکل۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ مشرقی وسطیٰ کو اس بڑھتی ہوئی آگ میں دھکیلنے سے پاکستان نے بچایا، تو کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کو پاکستان پر اعتماد ہے؟ دیکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات کہ آج دنیا ہمارے ملک پر، ہمارے ریاست پر، ہمارے حکومت پر اعتماد کرتی ہے، اعتبار کرتی ہے، کیونکہ یہ سب ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی بدولت ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے سامنے ہمارے فیلڈ مارشل نے ہماری معاشی ہو، معاشرتی ہو یا سفارتی ہو، انہوں نے ہماری جنگ لڑی۔ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے صرف اپنے ذات کی یا اپنے فوج کی بات نہیں کی، انہوں نے تمام پاکستان کی بات کی، انہوں نے پاکستان کے عوام کی بات کی، انہوں نے دنیا کے ہر فورم پر اس بار پاکستانی عوام کی جنگ لڑی، انہوں نے ہماری پہچان بنائی، انہوں نے ہمیں عزت سے نوازا، انہوں نے ہمیشہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا، انہوں نے ہمیشہ ہمیں ایک بہادر، پر اعتماد اور پر امید اور ایک مضبوط ترین ملک دکھانے کی پوری دنیا میں انہوں نے کوشش کی، اور وہ کوشش کامیاب بھی ہو چکی۔ آج یہ سامنے ہے کہ اتنے بڑے جنگ کو ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے روکا، کیونکہ وہ ایک مرد آئین ہے، وہ ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ آج اسی لیے تمام پاکستان کی عوام اپنے فیلڈ مارشل کا، بلکہ تمام خطے کی جو تمام دنیا کی عوام ہے، وہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے شکر گزار ہے۔ یہ انہی کی قابلیت ہے کہ آج پاکستان پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، آج ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کیے جا رہے ہیں کہ ترقی کے
خدمات کیسے سر انجام دینے چاہیے, خطہ کیسے آگے بڑھے گا. آج ایسے بڑے معاملات میں اگر پاکستان, آج اگر ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تمام دنیا کام کرے گی. تمام دنیا کے وہ ممالک, فورن ہو یا عربک کنٹریز ہو, وہ پاکستان کے ساتھ کام کریں گے. ہماری دنیا کا فیوچر بیسٹ ہوگا. بالکل انشاءاللہ. مروہ آپ یہ بتائیے گا کہ سعودی وزارت خارجہ نے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اپنے عرب بھائیوں کے ساتھ بھی کڑا رہا, تو بلوچستان کا نوجوان اس باہمی ہمدردی کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں, جو سعودیہ کی سرزمین ہے اس میں ہمارے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سعودی کی طرف یا سعودیہ کی طرف کوئی میلی نظروں سے دیکھے یا اپنی گندی نظریں وہاں پر جمائے کہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین کو نقصان پہنچایا جائے گا. تو پاکستان تو بالکل چپ نہیں رہے گی, چاہے سفارتی محاذ پر بھی ہو تب بھی پاکستان اس کی مذمت کرے گا, چاہے وہ کسی بھی پرابلم ہو اس کی پاکستان بھرپور مذمت کرے گا. بالکل, کیونکہ پاکستان اس وقت مضبوط ترین ہاتھوں میں. پاکستان سفارتی لحاظ سے ہو, چاہے طاقت کی لحاظ سے ہو, چاہے اکانومی کی لحاظ سے آپ بات کر لیں, چاہے آپ ترقی اور خوشحالی کی بات کریں, تب بھی پاکستان سب سے آگے جا رہا ہے اس وقت. تو پاکستان اپنے سعودیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, ہماری ہمدردیاں سعودیہ کے ساتھ ہے. اور بلوچستانی عوام ہو یا بلوچستان کے نوجوان ہو یا بلوچستان کی بیٹیاں ہوں, بلوچستان کی خواتین ہوں, انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ اگر ہماری افواج پاکستان, ہماری حکومت وقت, ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اگر سعودیہ پر میلی نظری اٹھنے پر وہ اس طرح سے ایکشن لیں گے, وہ اس طرح سے ان پرابلمس کو فیس کریں گے, انہیں کاؤنٹر کریں گے, تو بلوچستان کی طرف جو میلی نظریں اٹھتی ہیں, جو بلوچستان پر حملہ ور ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ یہاں پر بلوچستان کی عوام سوچے کہ ان کا انجام پھر کیا ہوگا. بالکل, ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے افواج پاکستان پھر بلوچستان پر میلی نظریں اٹھنے والوں کے ساتھ کس حد تک جا سکتے ہیں. بالکل. مروہ آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا پاکستان دفاعی اور سفارتی محاذ کے ساتھ ساتھ اپنے معاشی استحکام کو بھی سنبھالنے میں کامیاب ہوا ہے؟ دیکھیے, بالکل کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے. ایک اتنے بڑے جنگ کو روکا جس سے تمام خطہ متاثر ہو رہا تھا, تمام انسانیت متاثر ہو رہی تھی. اسپیشلی عوام کو زیادہ سے زیادہ ٹریول اینڈ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو رہا تھا, پیٹرول کا مسئلہ ہو رہا تھا. ایرانی پیٹرول ہو یا دوسرا پاکستانی پیٹرول, ان کی ریشو زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے عام عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا. جبکہ یہ جنگ بندی ہوئی, جنگ رک گیا, تو ایرانی پیٹرول کا بھی ریشو کم آ گیا, تمام چیزیں اپنے نارمل کنڈیشن میں آ گئی, تمام تجارتی محاذ کھل گئے, تمام ٹریول اینڈ ٹرانسپورٹ کھل گئے, تمام خطہ پرسکون سے امن کے ساتھ اپنے تمام ڈیلی روٹینز میں واپس وہ انہوں نے جانا شروع کر دیا. تو اس بات میں دوبارہ کہتی ہوں, کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے ہماری معاشی, ہماری معاشرتی, ہماری سفارتی, ہماری ترقی کی انہوں نے جنگ لڑی ہے, وہ بھی بین الاقوامی سطح پر. بالکل, انہوں نے تمام خطے کو ایک اتنے بڑے جنگ سے روکا بھی, اور انہوں نے تمام خطے کی جو عوام تھی, جو انسانیت تھی, انہوں نے اس بار انسانیت کو بچایا ہے. بالکل, بہت شکریہ مروہ بلوچ آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین, آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا دنیا ابھی واقعی میں پاکستان کے کردار کو نظر انداز کرے گی, یا تو پھر دنیا کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان صرف اپنے نہیں بلکہ پورے خطے کے امن کی ضمانت بن چکا ہے, اور جو اس حقیقت کو جھٹلائے گا آخر میں اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. تو ناظرین, اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.